السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسلامک سروسز یوٹیوب چینل۔ اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ بخاری شریف سے ایک حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک حدیث پاک ہم بیان کرنے کی اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ مکمل حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل ہو، اور جب حدیث پاک مکمل سنیں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، کمنٹس بھی کیجئے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں بغیر تاخیر حدیث پاک کی جانب۔ بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1967، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت سعد بن ابی وقاص یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما اسلم احد الا فی اليوم الذی اسلمت فیہ، فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا اسی دن اور لوگ بھی مسلمان ہوئے، یعنی مجھ سے پہلے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جس دن میں مسلمان ہوا اسی دن دیگر لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ، اور 7 دن تک میں ایسے ہی رہا۔ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، اور میں اسلام کا 1/3 تھا۔ کیا مطلب؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام کا 1/3 تھا۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ میں جس دن میں مسلمان ہوا اسی دن اور لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ تو واقعہ یہ ہے جو تحقیق علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے علم میں یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، اور میں تیسرا مسلمان ہوں۔ چونکہ وہ ابتدائی دور تھا اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا اسلام ظاہر کریں، لہذا جو بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنا اسلام خفیہ رکھتے تھے، اعلان نہیں کرتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو اس بنا پر چونکہ تشہیر نہیں ہو پاتی تھی تو ان کے علم میں جو تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں یہ کہا کہ میں اسلام کا 1/3 تھا 7 دن تک، یعنی صدیق اکبر مسلمان تھے، اماں خدیجہ مسلمان تھی اور میں مسلمان تھا، یعنی اسلام ہم 3 افراد کے درمیان تھا، تو اس اعتبار سے میں 1/3 اسلام کا حصہ تھا۔ بہرحال تحقیق جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ 6 یا 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ان کے ہاتھ میں تیر کمان دیا اور ان سے ارشاد فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے اس طرح کے کلمات تحسین ارشاد فرمایا، اور یہ بطور اعزاز اس بات کو خود بیان بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث بات موجود ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا، یعنی مجھے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو جلیل القدر صحابی ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس پہلے عشرے میں خصوصیت کے ساتھ صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔